أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کریں گے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے صوم یعنی روزے کا تعارف کروایا، سال میں گنتی کے چند دن روزے رکھنے کا حکم بھی دیا۔ اس آیت میں اب رمضان کا انٹروڈکشن آتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ہم جب بھی رمضان کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے روزے کا خیال آتا ہے، سحری، افطاریاں، تراویح، سموسے، پکوڑے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ رمضان کا نام سنتے ہی پہلا خیال کیا آنا چاہیے؟ قرآن۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ رمضان دراصل قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کو سیلیبریٹ کرنے کا مہینہ ہے، قرآن سے جڑنے کا، قرآن پڑھنے اور سمجھنے کا، اور قرآن سے اپنا تعلق تازہ کرنے اور ریجوینیٹ کرنے کا مہینہ۔ رمضان کا لفظ رمد سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے سورج کی سخت تپش، یعنی سورج کی سخت تپش نے اسے جھلسا دیا یا جلا دیا۔ رمضان کا بھی یہی مقصد ہے کہ 30 دن مسلسل روزوں کی سخت ٹریننگ میں انسان کے نفس کے گناہ جھلسا دیے جائیں، بالکل ایسے ہی جیسے سونے کو آگ سے گزار کر پگھلا کر اس کی امپیورٹیز کو الگ کیا جاتا ہے، ایسے ہی نفس کو رمضان کی تپش سے گزار کر برائیوں اور نجاستوں سے پاک کیا جاتا ہے۔ قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن 23 سال کے عرصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آہستہ آہستہ نازل فرمایا، تو پھر اس بات کو کیسے ریکنسائل کیا جائے؟ اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ قرآن اس رات کو نازل ہوا؟ تفسیر طبری میں حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ اس رات میں پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ سے آخری آسمان پر اتارا گیا، اور پھر یہاں سے جبریل علیہ السلام نے 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کے حکم کے مطابق پہنچایا۔ کچھ اور علماء کرام کا خیال ہے کہ قرآن کی پہلی ریویلیشن یعنی سورہ علق کی پہلی چند آیات اقرا رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر پہ نازل ہوئی، اور پھر باقی قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، واللہ عالم۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، تمام انسانیت کے لیے ہدایت۔ ہم نے سورہ بقرہ کے شروع میں ہی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدی للمتقین، کہ یہ قرآن ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ ہدی للناس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہدایت کا اوپن انویٹیشن ہے، یعنی یہ انویٹیشن کسی بھی قسم کی مذہب، قوم، قبیلے، ملک، رنگ یا نسل کی قید سے آزاد ہے۔ دعوت ہے پوری انسانیت کے لیے کہ جو چاہے اس سے سیدھے راستے کی طرف ہدایت پائے۔ لیکن ہدی للمتقین سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت پائے گا صرف وہی جس کے دل میں تقوی کی صفت ہوگی، جو پرہیزگار ہوگا، خود کو گناہوں سے بچانے والا ہوگا۔ انسانوں میں سے بس وہی ہوں گے جو اس ہدایت سے صحیح فائدہ اٹھا پائیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى، بینات یعنی واضح، صاف صاف بیان کر دی گئیں وہ تعلیمات جو ہدایت کا راستہ دکھاتی ہیں۔ ہم کوئی مشین لے کر آتے ہیں تو بعض دفعہ اس پہ انسٹرکشنز اتنی مشکل ہوتی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ اس مشین کو کیسے چلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں انسٹرکشنز بہت کلیئر ہیں، صاف ہیں اور واضح ہیں کہ ہدایت کے راستے کی طرف کیسے جانا اور اس پر کیسے قائم رہنا ہے۔ اور تیسری بات والفرقان، یہ قرآن کسوٹی ہے، سٹینڈرڈ ہے، فرق بتانے والی کتاب ہے، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، روشنی اور اندھیروں کا فرق۔ یہی وہ کسوٹی ہے جس پہ انسان اپنی زندگی کے ہر فیصلے کو جانچے تو انسان سچی ہدایت پا سکتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بس مہینے کے 3 روزے رکھنے کا حکم دیا، کوئی روزہ رکھنے کا حکم دیا، گنتی کے چند دن۔ اب پہلی دفعہ پورے مہینے کے روزے رکھنے کا حکم آیا ہے اور انہیں فرض کر دیا گیا، یعنی جو بھی صاحب طاقت مسلمان اس مہینے کو پائے اس پہ فرض ہے
کہ وہ روزے رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور پھر جو بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو وہ بعد کے دنوں میں تعداد پوری کرے۔ اب دیکھیں کہ اس دفعہ مسکین کو کھانا کھلانے کی رخصت نہیں دی گئی، یعنی کہ وہ رخصت منسوخ کر دی گئی جو پچھلی آیت میں آئی تھی۔ رمضان کے روزوں کے بارے میں بس ایک ہی آپشن ہے کہ جب سفر سے واپس آؤ یا بیماری سے صحت یاب ہو جاؤ تو تعداد پوری کرو۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اچھے خاصے ہٹے کٹے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ہم فدیہ دے دیں گے۔ یا پچھلے دنوں ایک بہت ہی عجیب بات سننے میں آئی، میرے اپنے جاننے والے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے تو ہم کسی کو پیسے دے کر اپنے روزے رکھوا لیتے ہیں۔ سمجھ نہیں آتا کہ ہم لوگوں نے یہ باتیں کہاں سے سیکھی ہیں، جبکہ قرآن کی تعلیمات تو واضح ہیں کہ اگر ایسی بیماری ہو جو عارضی ہے تو ٹھیک ہونے کے بعد تعداد پوری کی جائے، اور اگر بیماری دائمی ہو یعنی اس سے صحت یاب ہونے کی کوئی امید نہیں، یا کوئی لوگ ہیں جو بہت بزرگ ہیں اور ظاہر ہے اپنی ویکنس اور اپنی کمزوری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پاتے اور ان کے ٹھیک ہونے کی بھی کوئی امید نہیں ہے، تو اس کیس میں فدیہ دینے کا آپشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا، یعنی ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کا کھانا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، اس سے مراد بہت بوڑھا مرد یا بہت بوڑھی عورت ہے جو روزے کی طاقت نہ رکھتی ہو، انہیں چاہیے کہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 4505، یعنی مسکین کو کھانا کھلانے کا آپشن اب صرف ان لوگوں کے لیے باقی ہے جو نہ روزے رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی ان کی حالت بہتر ہونے کی کوئی امید ہے۔ سفر کی حالت میں ایک بار شہر کی حدود سے باہر نکل جائیں تو روزہ توڑنے کی یعنی افطار کرنے کی اجازت ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ آج ہم نے سفر کرنا ہے تو وہ صبح روزہ ہی نہیں رکھتے، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سنت سے یہی ثابت ہے کہ صبح روزہ رکھیں، لیکن جب شہر کی حدود سے باہر نکل جائیں تو پھر روزہ افطار کر لیں۔ اس کی ہمیں حدیث ملتی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے سال رمضان میں مکہ کی طرف نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور لوگوں نے بھی روزہ رکھا۔ جب آپ قر الغمیم پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا، پھر اسے بلند کیا یہاں تک کہ لوگوں نے اسے دیکھ لیا، پھر آپ نے وہ پانی پی لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کچھ لوگوں نے روزہ نہیں توڑا اور وہ ابھی بھی انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں۔ اس کی حدیث کی ایکسپلینیشن میں ہمیں ملتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کی اجازت دے رکھی تھی، لیکن اس موقع پر روزے لوگوں کے لیے نہایت تکلیف اور مشقت کا باعث بن سکتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی شدید مشقت کی بنا پر اس انداز میں افطار کیا تاکہ سب لوگ دیکھ لیں اور آپ کو دیکھ کے وہ بھی اپنا روزہ افطار کر لیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 2610، یعنی اگر تو روزہ رکھنا آسان ہو تو سفر میں روزہ رکھنے کی اجازت ہے، جو ہمت رکھتا ہو وہ روزہ رکھ لے، لیکن اگر سفر یا بیماری کی حالت میں سخت تکلیف اور مشقت کا سامنا ہو تو ایسے میں روزہ توڑ دینا، افطار کر لینا سنت سے زیادہ قریب ہے اور زیادہ ثواب کا باعث ہے، اور پھر بعد میں اس کی تعداد پوری کی جا سکتی ہے۔ حضرت حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفر میں روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں، تو کیا مجھے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک رخصت ہے، تو جس نے اس رخصت پہ عمل کیا تو اس نے اچھا کیا، خیر کا کام کیا، اور جس نے روزہ رکھنا پسند کیا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 2629۔ اس حدیث سے بھی یہی معلوم ہوا کہ اللہ کی دی ہوئی رخصتوں کو لے لینا اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ عمل ہے، خیر کا عمل ہے، اور کوئی اگر یہ رخصت نہ لینا چاہے تو اسے بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب نوٹس کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 دن سے بڑھا کر 30 دن کے روزے کر دیے، اور پھر صاحب طاقت کے لیے جو رخصت تھی کہ وہ فدیہ دے سکتا ہے وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو دیکھنے والے کو یہ لگے گا کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے، پہلے معاملہ تھوڑا آسان تھا اور اب بہت مشکل اور سخت ہو گیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے نرمی اور آسانی کرنا چاہتا ہے، سختی اور مشکل نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو آسانی کیوں کہا؟ اس کے بہت سے پوائنٹس ہیں، اس کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ ایک تو آبویس یہ آسانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ سختی نہیں رکھی کہ چاہے سفر ہو یا بیماری ہو رمضان میں روزے رکھنا بہت ضروری ہے،
بلکہ انسان کو آسانی دے دی کہ اگر سفر اور بیماری کی بنا پہ وہ رمضان میں روزے نہ رکھ سکے تو وہ بعد میں اس کی قضا کر کے مکمل ثواب کا اہل بن سکتا ہے۔ پھر روزے کا مقصد تھا تقوی اختیار کرنا۔ تقوی اختیار کرنا آسان نہیں ہے، پوری زندگی گزر جاتی ہے، لوگ مسلمان تو ہوتے ہیں لیکن متقی نہیں بنتے، ساری نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب گناہ کرنے کی اپرچونٹی ملتی ہے تو اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اللہ نے روزے کے ذریعے تقوی حاصل کرنا آسان بنا دیا، لعلکم تتقون۔ پھر تیسرا یہ کہ تزکیہ نفس ایک بہت مشکل کام ہے، جہاد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ اللہ نے روزے کے ذریعے انسان کے نفس کی تربیت کو آسان بنا دیا۔ انسان کا لالچ، شہوت، بھوک، بد زبانی، غصہ، ایڈکشنز، غفلت، ہر چیز کا علاج ہے روزہ۔ تو نفس کی پاکی بھی آسان ہو گئی اس روزے کے ذریعے۔ نمبر 4 یہ کہ آپ دیکھیں گے کہ پورا سال عبادت کرنا اتنا آسان نہیں جتنا اس ایک مہینے میں ہے۔ حالانکہ روزہ رکھ کے تو انسان کو تھکن اور کمزوری ہونی چاہیے، سستی ہونی چاہیے، لیکن رمضان کی برکت ہے کہ جیسی عبادت اس مہینے میں ہوتی ہے پورا سال نہیں ہوتی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ پورا سال شیطان کھلا پھرتا ہے، اس ایک مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالی شیطان کو زنجیروں میں باندھ دیتے ہیں، سلسلۃ الشیاطین۔ پھر نفس کی بھی صفائی ہو رہی ہوتی ہے اور تقوی اپنے عروج پہ ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں عبادت کرنے کو آسان بنا دیا۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ نمبر 5، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ پورے سال میں نہ جانے کتنے گناہ ہوتے ہیں جن کا ہمیں حساب بھی نہیں رہتا، اس ایک مہینے کے روزے سے انسان پچھلے سارے گناہ بخشوا سکتا ہے۔ یعنی اس مہینے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے بچنا بھی آسان بنا دیا۔ یرید اللہ بکم الیسر۔ پھر اس مہینے میں ایک رات ایسی بنائی جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادات سے بہتر ہے، خیر من 1000 شہر۔ 1000 مہینے ذرا سوچیں، 83 ایئرز بنتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر کی زندگی بھی اتنی نہیں ہوتی، لیکن ہر سال اس مہینے کی ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپرچونٹی دی کہ 80 سال سے بھی زیادہ کی عبادت کا ثواب مل جائے۔ یعنی اس مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانا آسان بنا دیا۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، مشکل نہیں چاہتے۔ جس کو لگتا ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا بہت مشکل کام ہے، سخت ہے، وہ یاد رکھے کہ قیامت کا دن اس سے بھی زیادہ مشکل اور سخت ہے۔ جو اس مہینے کے روزے اور عبادتیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو اللہ ان کے لیے آخرت کا وہ دن آسان بنا دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، وہ سختی نہیں چاہتا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت ہے کہ اس نے قرآن نازل کیا اور پھر رمضان کے ذریعے سے اس ہدایت پہ چلنا آسان بنایا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ روزہ تقوی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور یہ بھی بتایا کہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، ہدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے۔ تو ثابت ہوا کہ روزے سے انسان متقی بنتا ہے تاکہ اس قرآن سے ہدایت حاصل کر سکے۔ یعنی رمضان اور روزہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ اور بہترین راستہ ہے۔ جب اللہ کی نعمتوں کا اور روزے کی اہمیت کا احساس ہو جائے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تو پھر روزوں کی تعداد کو پورا کرو، بلا وجہ فدیے مت دو، لوگوں کو پیسے دے کر اپنے روزے مت رکھواؤ، بہانے نہ بناؤ، بلکہ تعداد پوری کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تم اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اس ہدایت پر جس سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا، جو ہدایت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی، اس کے لیے اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اللہ نے دنیا میں انسان کو بھیجا کہ جاؤ امتحان دو کہ کون میری جنت کے قابل ہے، پھر ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا، ہم تک قرآن کے ذریعے ہدایت اور انسٹرکشنز پہنچائیں، ایک ایک قدم پہ گائیڈنس عطا فرمائی کہ جنت تک کیسے پہنچنا ہے۔ پھر اس ہدایت کا بہترین فائدہ اٹھانے کے لیے روزے عطا کیے تاکہ انسان متقی بن سکے۔ جب اللہ کی نعمتوں اور مہربانیوں کا احساس ہوتا ہے تو نیچرلی انسان کے دل میں اللہ کی بڑائی اور کبریائی پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رمضان ختم ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آتا ہے تو تمام مسلمان تکبیرات پڑھتے ہیں۔ عید کی نماز تک ہم تکبیریں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ کیوں۔ اس آیت کی وجہ سے
کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو جس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، قرآن عطا فرمایا، رمضان عطا فرمایا، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم ان تمام نعمتوں کے لیے اللہ کے شکر گزار بن سکو۔ مولانا مودودی کہتے ہیں قرآن ہمیں اس لیے عطا فرمایا گیا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کا راستہ جان کر خود اس پر چلیں اور دنیا کو بھی اس پر چلائیں۔ اس مقصد کے لیے ہمیں تیار کرنے کا بہترین ذریعہ روزہ ہے، لہٰذا رمضان کے مہینے میں ہماری روزے داری صرف عبادت ہی نہیں اور نہ ہی صرف ہماری اخلاقی تربیت ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس نعمت قرآن کی صحیح اور موضوع شکر گزاری بھی ہے۔ اللہم جعلنا من الشاکرین، اے اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔